اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک لشکر میں روانہ فرمایا تو فرمایا کہ اگر تم فلاں فلاں کو پاؤ، قریش کے 2 آدمیوں کا آپ نے نام لیا، تو ان کو آگ میں جلا دو۔ جب ہم نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ فلاں فلاں شخص کو جلا دینا، لیکن آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دے گا، اس لیے اگر تم ان کو پاؤ تو انہیں قتل کر دینا۔ بخاری شریف۔ فائدہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے حکم میں واضح فرما دیا کہ آگ میں جلانے کی سزا کسی کو نہیں دینی چاہیے، یہاں تک کہ اپنے دشمن کو بھی نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ اپنی بشری حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے چڑیا کی طرح ایک سرخ پرندہ دیکھا، اس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا تو وہ پرندہ ان کے گرد منڈرانے لگا۔ اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا، اس پرندے کو اس کے بچوں کی وجہ سے کس نے رنج پہنچایا ہے، اسے اس کے بچے لوٹا دو۔ اور آپ نے چیٹیوں کی ایک بستی دیکھی جس کو ہم نے جلا دیا تھا، تو آپ نے پوچھا، یہ بستی کس نے جلائی ہے؟ ہم نے جواب دیا، ہم نے جلائی ہے۔ آپ نے فرمایا، آگ کا عذاب دینا تو آگ کے رب کو ہی حق ہے۔ ابو داؤد بسند صحیح۔ فائدہ: پرندوں کے بچوں کو پکڑ کر پرندوں کو تکلیف پہنچانا، چیٹیوں اور دوسرے جاندار کے مسکنوں کو کیڑے مکوڑوں سمیت جلانا منع ہے۔ البتہ خالی مسکنوں کو جلانا منع نہیں ہے۔ اگر کسی نے کسی کو آگ میں جلا کر مار دیا تو آگ کی سزا دینا تو جائز نہیں ہے، لیکن قصاص میں ایسا کیا جا سکتا ہے کہ اگر مرنے والے کے وارث قاتل کو بھی اس طرح ہی مارنا چاہتے ہوں، ورنہ تلوار سے اس کی گردن اڑا کر قصاص لے لیا جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت کلی عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کروا دے۔ یا اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں فرما۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ والسلام علیکم۔